آج 11ویں شب ہے اور آج غروب آفتاب کے ساتھ افطاری کے وقت کے ساتھ ہی اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کا دوسرا عشرہ جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ مکمل ہوا۔ وہ خوش نصیب جنہوں نے پہلے عشرے میں رمضان شریف کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دن کے اوقات میں روزے رکھے اور رات کے اوقات میں تراویح کی برکتیں حاصل کی، ان خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ عشرہ جو ہے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان تینوں عشروں کے بارے میں ہر عشرے کے حوالے سے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عشرہ آزادی جہنم ہے۔ لیکن دوسرا عشرہ صرف اسی کے لیے مغفرت کا عشرہ ثابت ہوتا ہے جس نے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کی ہوتی ہے۔ وہ دوسرے عشرے میں پھر یقیناً بخشش و مغفرت کا حقدار بنتا ہے۔ اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہوں نے پہلے عشرے میں رحمتوں کو سمیٹا ہو اور دوسرے عشرے میں ایسے اعمال اور افعال اپنائے ہوں جن کی بدولت وہ مغفرت کے حقدار ہوئے ہوں۔ تو آخری عشرہ انہی خوش نصیبوں کے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے جنہوں نے پہلے دونوں عشروں میں اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اس نعمت کے حاصل ہونے پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں، دن کا روزہ مکمل ہو، افطاری کا وقت ہو، تراویح سے فراغت ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ 2-3 لفظ ہیں، یہ ضرور پڑھ لینے چاہیے: الحمدللہ علی التوفیق ونستغفرک علی التقصیر، کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اس روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق دی۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ عَلَى التَّقْصِيرِ، اور اس روزے کے دوران اور تراویح کے دوران کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی نسیان، کوئی بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو نیک اعمال کی توفیق ملنا یہ اللہ کریم کا بڑا کرم ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جو ہے بڑا ہی بابرکت ہے کیونکہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور پھر اس عشرے میں 17 رمضان المبارک خاص اہمیت کا حامل دن ہے، جس دن تاریخ اسلام کا حق اور باطل کا پہلا معرکہ بدر، غزوہ بدر واقعہ ہوا۔ اور 17 رمضان المبارک کو ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ آج دن جو گزرا ہے یہ رمضان شریف کا 10واں دن تھا، 10واں روزہ تھا۔ یہ دن جو گزرا ہے یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے وصال کا دن ہے۔ اور پھر یہ چونکہ 11ویں شب ہے تو آج
سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہانہ فاتحہ شریف جو ہے اسے ختم غوثیہ بھی کہتے ہیں، ختم قادریہ بھی کہتے ہیں، 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ تو آج یہ بڑا ہی مبارک موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے تو وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی درس کے اختتام پر ختم شریف پڑھا جائے گا اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ فاتحہ کی صورت میں ہم اور دعا کی صورت میں پیش کریں گے۔ اسی طرح غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بھی فاتحہ اختتام پہ ہوگی، اور ہمارے ایک نمازی بھائی اور ہمارے دینی ساتھی انہوں نے آپ کے لیے کچھ تبرک کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دینی بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور برکات دارین عطا فرمائے۔ آج کی تراویح میں منزل کا جو حصہ پڑھا گیا اور پچھلی منزل کو اگر ملایا جائے تو ایک تسلسل ہے منزل کا کہ بنی اسرائیل قوم جس کی طرف بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، اور وہ قوم جو ہے اس نافرمانی پہ جب اتر آئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، اور عذاب کی کیفیتوں سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے۔ فرعون جو ہے وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوا تھا، اور وہ اور اس کے سارے ساتھی جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ جو ہے وہ 950 سال پر مشتمل ہے، کہ آپ نے 950 سال تک دین کی تبلیغ، اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، لیکن گنتی کے چند افراد کے سوا کوئی بھی ان کی دعوت پہ آمین اور لبیک نہ کہہ سکا اور قبول نہ کر سکا۔ لہٰذا ان کی تبلیغی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں، اور جو نافرمانی کرنے والے تھے ان کو طوفان آیا، اور وہ پوری قوم جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جانوروں میں سے بھی اور انسانوں میں بھی سے ایک جوڑا جو ہے وہ سوار کر لیں کشتی پر۔ وہ طوفان آیا اور کشتی جو ہے وہ طوفان میں چلتی رہی، یہاں تک کہ جودی پہاڑ جو ہے اس پر جا کے کشتی لگ گئی، اور اس میں بھی جتنے نافرمان تھے وہ اسی طوفان کی نظر ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، اور ہر نسل کا جوڑا جوڑا آپ نے کشتی میں سوار کیا تھا، تو ان سے پھر بقائے نسل جو ہے وہ سلسلے کا اجرا ہوا۔ اسی طرح مختلف قوموں پہ عذاب آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا اس کا پچھلی منزل میں گزرا ہے کہ اس قوم میں 2 بڑی خامیاں تھیں اور بہت برائیاں تھیں جن کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے گئے، کیونکہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک کوئی چیز ناپ کے دیتے تھے، تول کے دیتے تھے، تو اس میں ہیرا پھیری کرتے تھے، ناپنے اور تولنے میں ہیرا پھیری کرتے تھے۔ سمجھانے کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی انہیں تنبیہ کی، سمجھایا، احکام الہی سنائے اور پہنچائے، لیکن وہ نافرمانی پہ جب اتر آئے تو اس قوم کو بھی اللہ کریم نے عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی طرح آج کی منزل میں قوم سمود اور قوم عاد، ان کو جو عذاب دیا گیا اس کا ذکر آج کی تراویح میں گزرا ہے۔ قوم عاد جو ہے اس کا عذاب بڑا سخت تھا۔ مسلسل 8 دن، مسلسل اور لگاتار بغیر کسی وقفے کے لگاتار 8 دن شدید قسم کا طوفان آیا، اور وہ 8 دن چلتا رہا طوفان، اور اس طوفان میں اتنی تباہی ہوئی کہ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے انبیاء کرام کا، لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود اور قوم عاد کی طرف یہ 2 نبی تشریف لائے تھے،
لہٰذا جو نافرمان تھے ان کی لاشیں ایسے گری ہوئی تھیں جیسے کھجور کا درخت کاٹ کے زمین پہ پھینکا ہونا، اس طرح ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، تو تباہی کا شکار ہو گئے اور ان پہ عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا کہ اللہ کریم کے احکام ان تک پہنچائے گئے لیکن انہیں پرواہ نہ تک کی، الٹا انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، لہٰذا وہ عذاب کے اندر مبتلا کیے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر میں تھے، 1 صدی گزر گئی تھی آپ کی عمر کو، تو اس وقت آپ نے اپنے رب سے اولاد کی جو دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، تو اللہ کریم نے اس بڑھاپے کی عمر میں انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی تھی، ایک فرزند عطا کیے تھے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور فرزند عطا فرمائے، ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں بیٹے ہیں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، صرف ایک ہی رسول تشریف لائے جو تمام رسولوں کے سردار تھے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، باقی ان کی پوری اولاد میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں، لیکن حضرت اسحاق جو بعد میں عطا کیے گئے ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی آئے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر بیت اللہ کے بدلے میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ التجا ہے کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ فرمایا قبولیت تو ہو گئی، لیکن مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ پھر آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ سورہ بقرہ میں گزری ہے دعا۔ اب جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ کریم نے ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں، کیونکہ دعا مانگی تھی میری اولاد میں اور شہر مکہ میں رسول بھیج دے، اس لیے ان کی پوری اولاد میں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد میں صرف ہمارے آقا تشریف لائے، کیونکہ اللہ کریم نے پسند فرمایا۔ اگر کوئی اور نبی رسول آ جاتا تو لوگ کہتے اس سے مراد وہ نبی ہیں، اس سے مراد وہ نبی ہیں، فلاں کی دعا مانگی تھی، لہذا رسول اور آئی کوئی نہیں، ایک ہی آئے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ وہ ایک ہی رسول ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور مقام ابراہیم پتھر جو ہے جس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی تھی، وہاں نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ نفل پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ حالانکہ اور پتھروں بھی خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے تھے، جب بیت اللہ بنا رہے تھے تعمیر، پتھروں پہ چل کے نہیں آتے تھے، لیکن کسی اور پتھر کو تو وہ مقام نہیں ملا جو اس پتھر کو ملا کہ اسے جائے نماز بنائیں۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ حضور کے میلاد کی دعا مانگی تھی نا، تو اللہ کریم فرمایا جہاں میرے خلیل نے میرے محبوب کے میلاد کی دعا مانگی ہے اسے جائے نماز بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حضرت اسماعیل کے بعد پھر ایک اور بیٹے عطا کیے گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور یہ بشارت دینے کے لیے کون آیا تھا؟ فرشتے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ آپ ہجرت فرمائیں، اور یہ ملک شام میں تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں۔ انہیں حکم ہوا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ جائیے
اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند کی بشارت دیجیے کہ آپ نے اسماعیل مانگا تھا وہ ہم نے دے دیا، لیکن ایک اور بیٹے کی خوشخبری ہے جو بڑھاپے کی عمر میں ملے، اور ان کی ولادت حضرت اسماعیل کے بعد ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کا نام بھی بتا دیں کہ وہ بیٹا جو ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر ان کے پوتے کی بھی بشارت دے دیں، اس کے بعد پھر ان کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ جب مبارک دینے کے لیے کہ آپ کو خوشخبری اور مبارک اور بشارت ہے کہ اسماعیل تو جوانی کی منزلوں کو پہنچ رہے ہیں، اللہ کریم نے ایک اور فرزند کی بشارت دی اور نام ان کا اسحاق ہوگا، پھر ان کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا جن کا نام یعقوب ہوگا علیہ السلام۔ تو وہ جو بشارت دینے کے لیے فرشتے آئے تھے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے ایک انسان کی شکل میں اور مہمان بن کے آئے تھے کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ کو کچھ خوشخبری دینے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا بنوایا، کھانا تیار کروایا، تو گوشت بھنا ہوا بنایا، روسٹ کہتے ہیں آپ، روسٹ وہ بنایا، شوربے والا گوشت نہیں تھا، بھنا ہوا۔ وہ جب آپ کے فرشتوں کے سامنے رکھا نا جو مہمان تھے، تو وہ انہوں نے کھایا نہیں، ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کھائیے، آپ میرے مہمان ہیں، آپ گوشت کھائیں، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ دوسری طرف چلی گئی کہ یہ بندے کو مشکوک ہیں، یہ بندے کچھ مشکوک ہیں جن کی میں نے دعوت کی ہے، بنا ہوا گوشت رکھا ہے، یہ ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، کھا بھی نہیں رہے۔ جب آپ نے سمجھا، ذہن میں خیال آئے یہ کوئی مشکوک آدمی ہے اور پتہ نہیں ان کے آنے کا کیا مقصد ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہو، ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم مکلف نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لہذا ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو خوشخبری و بشارت دے دیں۔ تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے کہا کہ ہماری یہ غذا ہی نہیں، تو اس لیے آپ کو پھر بشارت فرشتوں کے ذریعے دی گئی تھی۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام کے پاس جب فرشتے آتے تھے اور جبریل امین آتے تھے وہی لے کر، تو وہ اصلی صورت میں نہیں آتے تھے، وہ تو ایک انسان کی شکل میں آتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 مرتبہ جبریل اپنی اصلی حالت میں آئے تھے اور حضور نے انہیں اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ فرشتوں نے جب بشارت دی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جو بشارت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم تو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم جو ہے اس پر عذاب کے لیے اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ کو خوشخبری اور بشارت دینے کے بعد پھر ہم اس قوم کی طرف جا رہے ہیں کہ جو اس قوم سے پہلے یہ عمل کبھی کسی نے نہیں کیا، لہٰذا یہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں کے ذریعے کرتے ہیں، لہذا اس پہ اللہ کریم نے عذاب کی کیفیت نازل کی۔ وہ عذاب کیا تھا؟ آگ کی صورت میں آسمان سے آگ برسی تھی اور پتھر برسے تھے، جس سے اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تھا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیے کیونکہ رات کو اس بستی پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو آج کی منزل میں یہ سارے واقعات گزرے گئے، تو یہ کتنا کرم ہے حضور کی امت پر۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ پچھلی منزل میں گزر چکی ہے، لیکن اس کا تعلق چونکہ اسی آج کی منزل کے ساتھ ہے، قوم عاد اور قوم سمود کی عذاب کی کیفیات آج ہم نے سنی، تلاوت کی گئی۔ تو حضور کی امت کو قیامت تک جیسے پہلی قوموں پہ جیسے بعض لوگوں کی صورت مسخ ہو گئی تھی، کونوا قردۃ خاسئین، وہ پھٹکارے ہوئے بندر، انہیں کہا گیا تھا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ان کی شکلیں جو ہیں باندر جیسی شکلیں، بندر جیسی شکلیں بن گئی تھی، تو ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی۔ لیکن اس امت کے تمام گناہوں کے باوجود شکل نہیں بگڑ رہی، نہ وہ عذاب کی کیفیت ہے جو پہلی قوموں پہ عذاب آئے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلی منزل میں آیت مقدسہ تراویح میں گزر گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں تشریف فرمائیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں تشریف فرما ہیں اس لیے ان کو عذاب میں نہیں دوں گا۔ یہاں مفسرین نے بڑا پیارا ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ محبوب ان کے اعمال تو ایسے ہی ہیں کہ ان کو عذاب دوں، لیکن آپ کا گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، آپ کا گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، تو یہ حضور کی رحمت ہے، حضور کی رحمت ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ تو ایک سمندر ہے، اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے۔ اور چونکہ آج یوم سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور 11ویں شریف، قاری صاحب ختم شریف پڑھیں گے اور جو تبرک ہے وہ آپ نے تقسیم کیا ہے۔